کہ بانی پی ٹی آئی کے ملٹری ٹرائل سے متعلق حکومت سے وضاحت طلب کر لی گئی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے بانی پی ٹی آئی کی ممکنہ ملٹری ٹرائل روکنے کے بارے میں درخواست پر سماعت کی۔ ریمارکس دیے وزراء کی طرف سے بانی پی ٹی آئی کے ملٹری ٹرائل کی دھمکی دی گئی۔ سویلین کا ملٹری ٹرائل درخواست گزار اور عدالت کے لیے باعث فکر ہے۔ سپریم کورٹ کا فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل سے متعلق فیصلہ موجود ہے۔ جواب دیں کہ کیا بانی پی ٹی آئی کے ملٹری ٹرائل کا معاملہ زیر غور ہے؟ اگر ایسا کچھ نہ ہوا تو درخواست غیر مؤثر ہو جائے گی، اور اگر ایسا کچھ زیر غور ہوا تو پھر ہم اس کیس کو سن کر فیصلہ دیں گے۔ اٹارنی جنرل نے حکومت کے موقف لینے کی یقین دہانی کرائی، جس پر عدالت نے سماعت ملتوی کر دی ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا لہجہ مزید سخت ہو گیا ہے۔ کسی کا نوکر ہوں، چمچہ، نہ چاپلوس ہوں اور نہ ہی غلام ہوں، ہم بھی سافٹ ویئر اپڈیٹ کر سکتے ہیں۔ میری بات کا جواب نہ دیا تو ضرور للکاروں گا۔ میں آزاد انسان ہوں، آپ کو مجھے جواب دینا پڑے گا۔ آپ جواب نہیں دیں گے تو میں آواز اونچی کروں گا اور نکلوں گا۔ دو قانون، دو نظام اور دو پاکستان نہیں چل سکتے۔ علی امین گنڈاپور کی 2 روزہ خاموشی کے بعد پہلے سے بھی سخت تقریر۔ پولیس گرفتار فرد کو کسی کے حوالے نہ کرے، حوالے کیا تو جیل سپرنٹینڈنٹ کو جواب دینا پڑے گا۔ جزا اور سزا کا منصفانہ نظام نہ ہونے کی وجہ سے بار بار آئین شکنی کی گئی۔ جابر حکمران کے خلاف آواز بلند کرنا جہاد ہے۔ اگر میں یہ بات کروں تو پھر کہا جاتا ہے کہ میں لوگوں کو اکسا رہا ہوں۔ پختونوں کا خون بہہ رہا ہے، کسی کو پرواہ نہیں۔ اپنی پالیسیاں پاس رکھو، افغانستان سے میں خود بات کر لوں گا۔ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ کہہ رہا ہے کہ میرے پہ 1 گھنٹے میں 7 ضلعوں میں FIR ہے اور میں وہاں موجود نہیں ہوں، میری فوٹو دکھا دو۔ میں تمہارے باپ کا نوکر ہوں، میں تمہارے باپ کا ملازم ہوں، میں تمہارا مزارع ہوں، میں ایک پاکستان کا شہری ہوں، میں ایک آزاد انسان ہوں۔ آپ کو مجھے جواب دینا پڑے گا۔ مجھے کہتے ہیں کہ آپ کا لہجہ بڑا سخت ہے، ٹھیک ہے، میں لہجہ نرم کر لیتا، لیکن میری سوچ اور میرا نظریہ کبھی بھی کوئی نہیں بدل سکتا۔ میں بات دھیمے کروں یا میں بات سخت کروں، میں وہ بات کروں گا کیونکہ مجھے آزادی چاہیے۔ میرے آباء و اجداد نے اس آزادی کے لیے جانی اور مالی قربانیاں دی ہیں۔ کیا ایک بندہ ایک جرم کرے اور اس کو سزا اس کی ملے اور دوسرا بندہ وہی جرم کرے اس کی سزا نہ ملے؟ یہ 2 پاکستان نہیں چل سکتے، یہ 2 قانون نہیں چل سکتے، یہ 2 نظام نہیں چل سکتے۔ اس پہ ہمیں سٹینڈ لینا پڑے گا۔ آئین کی بالادستی ہمارے پر فرض ہے۔ ہمارے ملک میں یہ آئین بار بار ٹوٹ چکا ہے، یہ آئین پھر ٹوٹے گا، پھر کوئی جرات کرے گا اس کو توڑنے کی، بار بار جرات کرے گا توڑنے کی، کیونکہ سزا نہیں ہو رہی۔ جب سزا ہوگی تو کوئی جرات نہیں کرے گا۔ علی امین گنڈاپور بند کمرے میں کچھ اور، جبکہ سٹیج پر آ کر مولا جٹ بن جاتے ہیں۔ خالی بھڑکے مارنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ علی امین خود پی ٹی آئی سربراہ کی جگہ لینا چاہتے ہیں۔ پی ٹی آئی قیادت نہیں چاہتی کہ بانی پی ٹی آئی باہر آئیں۔ خواجہ آصف کا وزیر اعلیٰ KPK کے خطاب پر رد عمل۔ وزیر دفاع کا کہنا ہے بانی پی ٹی آئی سمجھتے ہیں گنڈاپور کے اسٹیبلشمنٹ سے رابطے ان کے کام آئیں گے، یہ سب ایک دوسرے کو استعمال کر رہے ہیں۔ شہباز شریف سے ملاقات میں گنڈاپور شوگر مل بنے ہوئے تھے۔ بانی پی ٹی آئی حکمت عملی کے تحت کبھی گھی شکر ہو جاتے ہیں تو کبھی منہ سے آگ برساتے ہیں۔ اہم خبر ہے پی ٹی آئی کے گرفتار رہنماؤں کو تاحال پارلیمنٹ ہاؤس میں نہیں لایا گیا۔ عمر ایوب، بیرسٹر گوہر اور علی محمد خان گیٹ نمبر 5 پر موجود ہیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے اراکین کے پروٹیکشن آرڈرز جاری کیے تھے۔ کیوں اس وقت اسمبلی میں نہیں لایا جا سکا ابھی تک؟ اس بارے میں تفصیلات رانا عثمان سے ہم لیں گے۔ رانا عثمان، کیا اپڈیٹ کریں گے آپ ہمیں؟ جی بالکل، ابھی تک جو ہے طریق انصاف کی گرفتار کسی بھی رہنما کو جو ہے وہ پارلیمنٹ ہاؤس نہیں لایا گیا۔ پارلیمنٹ گیٹ نمبر 5 بیرسٹر گوہر، عمر ایوب اور دیگر پی ٹی آئی کے رہنما وہ کافی دیر انتظار کرتے رہے، لیکن جب ان کو معلوم ہوا کہ تاحال ان کو نہیں لایا جا رہا تو اس کے بعد ایوان میں چلے گئے۔ اس وقت گیٹ نمبر 5 جو کہ پارلیمنٹ ہے، یہاں پر اس وقت ہے کہ میڈیا تو موجود ہے، لیکن تاحال وہ تحریک انصاف کے گرفتار رہنما ہیں ان کو نہیں لایا گیا۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا رانا عثمان۔ پارلیمنٹ میں اراکین کی گرفتاریوں کا اسپیکر قومی اسمبلی کو پتا تھا۔ آئی ڈی اسلام آباد بھی کہہ چکے ہیں اسپیکر کو گرفتاریوں کا علم تھا۔ آج اسپیکر اور آئی ڈی سے پوچھوں گا پارلیمنٹ پر حملے کا مطلب کیا ہے۔ عمر ایوب کی پارلیمنٹ میں میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو، کہا جو عوام میں جا کر بیٹھ نہیں سکتے ان سے کیا مذاکرات کریں۔ تو میں آئی جی اسلام آباد سے پوچھوں گا اور میں پھر اسپیکر نیشنل اسمبلی سے بھی پوچھوں گا کہ پارلیمنٹ پہ جو حملہ تھا اس کا کیا مطلب ہے۔
اور جو انسٹیٹیوشنز کے ہیڈز ہیں، جو آپ کے ڈی جی آئی ایس پی آر جو بات کرتے ہیں کہ جی ہم تو بالکل قاعدہ قانون فالو کرتے ہیں، تو پھر یہاں پہ جو ہوا، پارلیمنٹ پہ جو اٹیک ہوا تھا، اور 9 سپتمبر اور 10 سپتمبر کو وہ وہاں پہ جا کے کہتے ہیں کہ جی ہم نے 9 مئی کیا، اور مطلب 9 مئی کے بارے میں پورا پکھنڈ کیا، جس کو قوم نے 8 فروری کو الیکشن کے دن ریجیکٹ کیا۔ ادھر شیخ رشید احمد کہتے ہیں کہ جمہوریت شاعرہ دستور پر ننگی ہو گئی، اس طرح سے منشیات فروشوں کو بھی نہیں پکڑا جاتا جس طرح سے پارلیمنٹ سے ایم این ایز کو پکڑا گیا۔ اسپیکر کا ضمیر زندہ ہے تو وہ استعفیٰ دے، ورنہ چاہے کوئی بھی ایک ممبر کیوں نہ ہو، اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کر دے، بھلے ناکام ہو جائے۔ عوام کو جلد پتہ چل جائے گا کہ یہ مساک جمہوریت کرنے جا رہے ہیں یا جمہوریت کی موت۔ علی امین گنڈا پور کے بیان پر تبصرہ کرنے سے گریز۔ کہ یہ لوگ بری طرح ناکام ہیں، یہ مساک جمہوریت کرنے جا رہے ہیں، یہ موت جمہوریت کرنے جا رہے ہیں۔ جمہوریت کانسٹیٹیوشن ایوینیو پہ ننگی ہو گئی ہے، جمہوریت بے لباس ہو گئی ہے، جمہوریت جو ہے وہ اس نام کی کوئی چیز اس وقت موجود نہیں ہے۔ سو میں بڑوں سے بات کرتا ہوں جو اصل حکومت ہے، میں اصل حکومت سے بات کرتا ہوں، خدا رسول کے واسطے جو لوگ دیہڑی والے ہیں ان کو کیسوں سے نکال دیں۔ منشیات فروشوں کو گھروں سے نہیں پکڑا جاتا جس طرح اسمبلی کے ممبروں کو اسمبلی کے اندر سے پکڑا گیا۔ اگر کچھ بھی ضمیر اسپیکر صاحب کا زندہ ہے تو وہ استعفیٰ دیں، ورنہ کوئی ممبر ان کے خلاف عدم اعتماد پیش کرے۔ ایک ممبر بھی عدم اعتماد پیش کر سکتا ہے۔ وزیر اعظم سے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی ملاقات ہوئی ہے۔ قومی اسمبلی سے نئی قانون سازی اور اہم حکومتی امور پر بات چیت کی گئی۔ شہباز شریف نے بلاول بھٹو کی چارٹر آف پارلیمنٹ کی تجویز پیش کرنے کو خوب سراہا۔ وزیر اعظم نے کہا چارٹر آف پارلیمنٹ سے جمہوریت مضبوط ہوگی۔ معاشی استحکام کے لیے پیپلز پارٹی کے تعاون کو سراہتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی حکومت کی اہم اتحادی جماعت ہے۔ بلاول بھٹو نے مہنگائی کم کرنے اور معاشی ریفارمز پر حکومت کی کامیابیوں کی تعریف کی۔ ملاقات میں میئر کراچی مرتضی وہاب اور دیگر رہنما بھی موجود تھے۔ قومی اسمبلی اجلاس میں اویس لغاری کا خود کو کورونا ہونے کا انکشاف، کہتے ہیں ابھی خود کو چیک نہیں کرایا لیکن کورونا ہونے کی علامات موجود ہیں۔ سوالات کے جواب دینے کے لیے خود ایوان میں آ گیا ہوں۔ ڈیپٹی اسپیکر نے کہا آپ ہمیں ڈرا رہے ہیں کہ کورونا کا مرض ہو گیا ہے۔ مزید کیا تفصیلات ہیں اس بارے میں جانیں گے ہمارے نمائندے جاوید نور سے۔ جاوید، کورونا ہونے کا انکشاف اور اسمبلی فلور پر موجود ہیں، مزید کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، آج وفاقی وزیر اویس لغاری وقفہ سوالات کے جواب دینے کے لیے موجود تھے، کیونکہ گزشتہ 2-3 اجلاسوں میں اس بات پہ اراکین برہمی کا اظہار کیا تھا کہ وزراء نہیں آتے۔ اویس لغاری نے انکشاف کیا کہ انہیں کرونا وائرس جو ہے ہو چکا ہے، اس کی علامات اس میں پائی جاتی ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ کوئی اور کیونکہ وقفہ سوالات کے لیے جواب دینے کے لیے کم وقت کے سبب تیار نہیں کسی اور کو کیا جا سکتا تھا، اس لیے وہ خود آ گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے خود کو چیک نہیں کرایا لیکن کورونا وائرس کی علامات ان میں موجود ہیں، جس پر اراکین نے تشویش کا اظہار کیا اور کہا کہ اس حالت میں انہیں ایوان میں نہیں آنا چاہیے تھا، اور اسپیکر نے ہدایت کی انہیں کہ وہ اپنے ٹیسٹ کروائیں، اور اویس لغاری جو ہے انہیں کہا کہ وہ واپس جائیں اور اپنا علاج کرائیں اور پھر اس کے بعد ایوان میں آئیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا جاوید۔ پی ٹی آئی کا 21 ستمبر کو لاہور میں جلسہ کرنے کا اعلان، تیاریاں شروع کر دی گئیں۔ جلسے کی تیاری کے لیے اسپیشل کمیٹی بنانے کا فیصلہ بھی کر لیا گیا ہے۔ اس جلسے کے بارے میں اور ان تیاریوں کے بارے میں مزید تفصیلات ہمارے نمائندے بلال مرزا ہمیں دیں گے۔ بلال، کیا اپڈیٹس ہیں؟ جی بالکل، پاکستان تحریک انصاف کا 21 ستمبر کو لاہور میں جلسے کا اعلان کر دیا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف نے جلسے کی تیاریاں بھی شروع کر دی ہیں۔ جلسے کی تیاریوں کے لیے اسپیشل کمیٹی بنانے کا فیصلہ کیا گیا۔ کمیٹی کا مقصد جلسے کے لیے کارکنان کو متحرک کرنا ہوگا، اور جلسے کی جگہ کا تعین بھی کمیٹی کرے گی۔ کارکنان کو جلسہ گاہ تک پہنچانے میں مدد دینا بھی کمیٹی کی ذمہ داریوں میں شامل کیا جائے گا۔ میڈیا کوآرڈینیٹر اور کوآرڈینیشن اور تشہیر بھی کمیٹی کی ذمہ داری ہوگی۔ کمیٹی میں لاہور تنظیم کے دوران جنرل سیکرٹری جو ہیں حافظ ذیشان رشید بھی شامل جو ہیں کر دیے گئے ہیں۔ لاہور میں جلسے کا انعقاد جو ہے بانی چیئرمین پی ٹی آئی کی ہدایت پر کیا جا رہا ہے۔ 21 ستمبر کو ہر صورت میں جلسہ ہوگا۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کا کہنا ہے اجازت ملے نہ ملے جلسہ تو ہوگا۔ جی ٹھیک ہے، شکریہ آپ کا بلال۔
नए तोशाखाना केस में जमानत बाद गिरफ्तारी का मामला। बानी पीटीआई बुशरा बीबी का जमानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू। दरखास्त में रियासत, एहतसाब अदालत और स्पेशल जज सेंट्रल को फरीक बनाया गया है। इस बारे में मजीद तफसीलात जीशान सैयद से हम लेते हैं। जी जीशान। जी मदिया, ये बानी पीटीआई और इनके अहलिया बुशरा बीबी ने तोशाखाना रेफरेंस 2 में जो जमानत की दरख्वास्त दायर कर दी थी और फिर एहतसाब अदालत के जज ने फैसला सुनाने से पहले जो है वो केस सुनने से माजत की थी और कहा कि नेब आईनी तरमीम बहाली के बाद ये मेरा दायरे इख्तियार नहीं है और केस स्पेशल सेंट्रल जज की अदालत मुंतकिल हो गया था। तो उसके हवाले से बानी पीटीआई और उनके अहलिया बुशरा बीबी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी कि जो जमानत बाद अज गिरफ्तारी की दरख्वास्त है उस पर जल्द अज जल्द फैसला करने के अहकाम जारी करे। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत, एहतसाब अदालत और स्पेशल सेंट्रल जज को फरीक बनाया गया है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका जीशान। पाकिस्तान शंघाई ताउन तंजीम के एजेंडे के लिए पुरअज़्म है। SCO कॉन्फ्रेंस का एजेंडा बगैर किसी एतराज़ के मंजूर किया गया। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान का तकरीब से खिताब। कहा, शंघाई ताउन तंजीम इलाकाई ताउन में अहम किरदार अदा कर रही है। पाकिस्तान अपनी मुआशी तरक्की के नए दौर में दाखिल हो रहा है। हुकूमत कौम की तरक्की के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। आलमी मंडी में कमी के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी मतवक्के है। 16 सितंबर से पेट्रोल की कीमत में 11.74 रुपए फी लीटर कमी का इम्कान है। डीजल की कीमत में भी 11.91 रुपए फी लीटर कमी मतवक्के है। मिट्टी के तेल की कीमत में मज़ीद 8 रुपए कमी का इम्कान है। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में 8% कमी रिकॉर्ड की गई। इस बारे में मज़ीद तफसीलात अशफाक मुगल से हम लेते हैं, उनसे हम रब्ता करने की कोशिश करें। आपको खबर दे रहे हैं कि आलमी मंडी में कमी के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी मतवक्के है। 16 सितंबर से पेट्रोल की कीमत 11 रुपए 74 पैसे फी लीटर कमी का इम्कान जाहिर किया जा रहा है, जबकि डीजल की कीमत में भी 11.91 रुपए फी लीटर कमी मतवक्के है और इसी तरह से मिट्टी के तेल की कीमत में मजीद 8 रुपए कमी का इम्कान है। स्टेट बैंक की मॉनिटरी कमेटी का इजलास आज होने जा रहा है। मुआशी अदाद-ओ-शुमार का जायजा लिया जाएगा। मार्केट सर्वे के मुताबिक शरह सूद में 150 बेसिस पॉइंट्स कमी की तवक्को है। गुज़श्ता दोबारा पॉलिसी रेट में कमी की शरह सूद 22% से कम होकर 19.50 पर आ गई है। स्टेट बैंक की मॉनिटरी कमेटी का इजलास आज होने जा रहा है और मुआशी अदाद-ओ-शुमार का इसमें जायजा लिया जाएगा। मार्केट सर्वे के मुताबिक शरह सूद में 150 बेसिस पॉइंट्स की कमी की तवक्को है। काशिफ पुनीर हमें अपडेट करेंगे। जी काशिफ। जी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो है वो आज इजलास हो रहा है अब से कुछ देर बाद, जिसमें जो है वो अगली शरह सूद के हवाले से फैसला किया जाएगा। मार्केट सर्वे के मुताबिक 150 बेसिस पॉइंट की जो है वो मार्केट सर्वे के मुताबिक कमी की जाए की उम्मीद है। अगस्त में जो महंगाई की शरह है वो सिंगल डिजिट रहने में 9.4% रही थी, जिसके बाद उम्मीद की जा रही है कि शरह सूद में कमी होगी और सितंबर के अंदर भी जो है महंगाई कम रहेगी। अब तक 2 मॉनेटरी पॉलिसियां हो चुकी हैं जिसमें 250 बेसिस पॉइंट की कमी हो चुकी है और इस वक्त शरह सूद जो है 19.50% पर मौजूद है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका काशिफ। रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन की पेंशन में यकमुश्त इजाफा खत्म किए जाने का इम्कान है। वजारत खजाना के मुताबिक 2 साल के दौरान महंगाई के तनासुब से पेंशनर्स में इजाफा किया जाएगा पेंशन्स में, और 2 बरसों की महंगाई के तनासुब से पेंशन में 80% इजाफा किया जाएगा। रवा बरस बजट में पेंशन्स के लिए 1014 अरब रुपए रखे गए हैं। रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन की पेंशन में यकमुश्त इजाफा खत्म किए जाने का इम्कान है। वजारत खजाना के मुताबिक 2 साल के दौरान महंगाई के तनासुब से पेंशन्स में इजाफा किया जाएगा और 2 बरसों की महंगाई के तनासुब से पेंशन में 80% इजाफा होगा। कौमी असम्बली का इजलास जारी है। बराह रास्त आपके लिए चलते हैं, मुसद्दिक मलिक के इजहार ख्याल कर रहे हैं। ये बहुत अहम सवाल है और मैं चाहूंगा कि अगर ये उसको लिख के डाल दें तो उतनी देर में मैं ओगरा से जवाब लेके कि क्या इकदामात किए जा चुके हैं और क्या इकदामात किए जा रहे हैं। लेकिन ये बात आपकी 100% ठीक है सर, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पे मुकर्रर है, हमारा रेगुलेटर है, हम उसके साथ मिलके काम करते हैं। और लेकिन ये बात आपकी 100% ठीक है सर, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पे मुकर्रर है, हमारा रेगुलेटर है, हम उसके साथ मिलके काम करते हैं और इंशाअल्लाह सर इस सिक्योरिटी का हम इंश्योर करेंगे आपके हुक्म के मुताबिक। कौमी असम्बली का इजलास जारी है। वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक इजहार ख्याल कर रहे हैं। और इख्तियार इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान का है
کہ وہ ان ترامیم کو یا ان قوانین کو ایز اٹ از منظور کریں یا ان میں ترامیم کریں یا انہیں یکسر مسترد کر دیں. تو حکومت کی اس میں منظور کریں یا ان میں ترامیم کریں یا انہیں یکسر مسترد کر دیں. تو حکومت کی اس میں کوئی ایسی پالیسی نہیں ہے. جو چیزیں آپ کو درست لگیں, جو آپ کو اچھی لگیں, جن پہ اتفاق رائے ہو, وہ ضرور آگے چلیں گی. جو ایشوز جن پہ اکثریتی فیصلہ نہیں آتا, جن پہ اتفاق رائے نہیں ہوتا, وہ ظاہر ہے وہ یا لیپس کر جائیں گے اس عرصے میں, یا آپ انہیں تھرو ووٹ کے رائٹ کے ایکسرسائز کرتے ہوئے آپ انہیں ریجیکٹ کر دیں گے. تو اس میں ایک آئینی اسکیم ہے, ایک پولیٹیکل کنسنسس ہے جو ہونا چاہیے. ایسے قوانین جن کے اوپر صوبوں کے تحفظات ہیں یا لوگوں کے تحفظات ہیں جو کہ ایک میجورٹی میں رہتے ہیں, وہاں پہ بیٹھ کے بات ہوگی. آپ سب کو معلوم ہے کہ اس طرح سے یہ ایوان نہیں چلتا. انشاءاللہ العزیز سارے آرڈیننسز لے کر دیے گئے ہیں اور آپ کے سامنے ون بائی ون آ رہے ہیں. آپ نے اپنے ووٹ کا استعمال کرتے ہوئے ان پہ فیصلے صادر کرنے ہیں, چاہے ان میں ترمیم کریں, منظور کریں یا ریجیکٹ کریں. قومی اسمبلی اجلاس میں اعظم نذیر تاڑڑ اظہار خیال کر رہے ہیں. اراکین کی جانب سے اسمبلی کے اندر اظہار خیال کیا جا رہا ہے اور وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تاڑڑ اس وقت اظہار خیال کر رہے تھے. اور ابھی شامل کریں گے نیوز اپڈیٹس. گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا وزیر اعلیٰ سندھ اور چیئرمین پیمرا کو خط. 12 ربیع الاول کے ساتھ 11 کی بھی چھٹی اور دونوں ایام میں ناچ گانوں کے پروگرام نشر نہ کرنے کا مطالبہ. دیپال پور کے نواحی علاقے منڈی احمد آباد میں پرانی دشمنی پر وکیل قتل, فائرنگ سے ایک شخص زخمی. مقتول ملک محمود اور زخمی کو ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا. اور ایف آئی اے سرکل لاہور کا انسانی اسمگلرز کے خلاف کریک ڈاؤن. 2 اشتہاری ملزم گرفتار. ملزم طاہر کمال اور یاسر شاہد سے جعلی دستاویزات برآمد. پنجاب کے محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر میں مبینہ کرپشن کی نئی داستان رقم ہو گئی ہے. محکمہ صحت کے حکام نے غیر قانونی طور پر خطیر رقم بینکس میں رکھی, منافع بھی ہڑپ کر گئے. پروجیکٹ مینجمنٹ یونٹ کے پریکیورمنٹ کے نام پر 1 ارب 56 کروڑ سے زائد رقم حکومتی اکاؤنٹ سے نکلوائی تھی اور کمرشل بینکس میں جمع کرا دی تھی. منافع بھی قومی خزانے میں جمع نہیں کرایا جا سکا. پنجاب کے محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر میں مبینہ کرپشن کی نئی داستان رقم ہو گئی ہے. بیورو چیف نیوز لاہور میاں نوید اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. میاں نوید, اس خبر کی مزید کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل, ایک یہ بڑا امبیزلمنٹ کا معاملہ سامنے آ چکا ہے. 1.5 ارب سے زائد کی رقم جو غیر قانونی طور پر کمرشل بینک کے اکاؤنٹس میں جمع کروائی گئی اور اس کا جو افسران نے 1.5 ارب سے زائد رقم کے منافع کو بھی قومی خزانے میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے افسران نے جمع نہ کروایا. تو بہت بڑا اسکینڈل. اس کے ساتھ ساتھ عوامی ٹیکس کے پیسے کو قومی خزانے کی رقم کمرشل بینکس میں رکھی اور منافع بھی ہڑپ کر لیا گیا. اس حوالے سے متعدد ایسے اس میں کمرشل بینکس میں 9 کروڑ 53 لاکھ 32 ہزار سے زیادہ کی رقم سیکٹری پرائمری سیکرٹری ہیلتھ ڈپارٹمنٹ آفس کے بھی پیسے جمع کروائے گئے تھے. اور یہی ہے کہ اس کا جو منافع اس کا آج تک نہیں پتہ لگا اور اس حوالے سے محکمہ ابھی تک خاموشی اختیار کی ہوئی ہے. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا. چیف منسٹر کمپلینٹ ہیلپ لائن منصوبے میں پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کو ذمہ داری تفویض کر دی گئی ہے. سرکاری محکموں کی 48 ہیلپ لائنز کو یکجا کر کے ون پنجاب ون ہیلپ لائن بنانے پر کام کی ہدایت کر دی گئی ہے. وزیر اعلیٰ آفس نے PITB کو شکایت کے ازالے کے لیے نئی منصوبے کے لیے تجاویز کی ہدایت کر دی ہے. اس بارے میں تفصیلات ادریس شیخ سے ہم لیتے ہیں. جی ادریس. جی بالکل, پنجاب کے سرکاری محکموں کی 48 ہیلپ لائنز کو یکجا کر کے ون پنجاب ون ہیلپ لائن بنانے پر کام کرنے کی ہدایت کی گئی ہے PITB کو. PITB جو ہے اس سلسلے میں حکومت کو, پنجاب حکومت کو تجاویز پیش کرے گا. اس سلسلے میں یہ بریفنگ دی گئی تھی. 08000234 نمبر پہلے ہی چیف منسٹر کمپلینٹ ہیلپ لائن کے نام سے موجود ہے اور اس سلسلے میں 9 مئی 2024 کو PITB کو وزیر اعلیٰ پنجاب کے منصوبے سے متعلق آگاہ کیا گیا ہے اور چیف منسٹر آفس کی جانب سے PITB کو شکایت کے ازالے کے لیے نئے منصوبے کی تجاویز دینے کی ہدایت کی گئی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی جانب سے چیف منسٹر ہیلپ لائن قائم کرنے اور شہریوں کی شکایات کے ازالے کے لیے
اقدامات کی منصوبے کی ہدایت کی گئی. 30 جولائی 2024 کو PITB نے ون پنجاب ون ہیلپ لائن منصوبے کی تجاویز پیش کی اور یہ آگاہ کیا کہ 48 محکموں کی پہلے ہی ہیلپ لائن موجود ہے, ان کو یکجا کر کے ایک جو ہے ہیلپ لائن سلسلے میں. صحیح, بہت شکریہ آپ کا ادریس. محکمہ اسکول ایجوکیشن پنجاب کا بچوں کو اسکولز میں دودھ کی فراہمی کا نظام نجی شعبے کے حوالے کرنے کا فیصلہ. کمپنی راجن پور, DG خان اور مظفر گڑھ کے سرکاری اسکولوں میں دودھ کی سپلائی کی ذمہ دار ہوگی. نجی کمپنیوں سے درخواستیں طلب کر لی گئی ہیں. اس بارے میں تفصیلات اویس گجر ہمیں دیں گے. جی اویس. جی بالکل جی, محکمہ اسکول ایجوکیشن نے بچوں کو سرکاری اسکول میں دودھ فراہمی کا نظام جو ہے وہ نجی شعبے کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا ہے, جس کے حوالے سے نجی کمپنی جو ہے وہ راجن پور, DG خان اور مظفر گڑھ کے سرکاری اسکولز میں دودھ کی سپلائی کی ذمہ دار ہوگی. اس کے لیے اسکول ایجوکیشن نے نجی کمپنیوں سے درخواستیں طلب کر لی ہیں. 3000 سے زائد سرکاری اسکولز میں 4 لاکھ سے زائد بچوں کو ہفتے میں 5 روز 175 ملی لیٹر دودھ جو ہے وہ ملے گا, اور نجی کمپنی دودھ کی اسٹوریج اور اس کی سرکاری اسکولوں میں تقسیم کو مانیٹر کرے گی, اور نجی کمپنی جو ہے وہ بچوں میں دودھ کی تقسیم کو تصاویر کے ذریعے ریکارڈ کرے گی, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ نجی کمپنی جو ہے وہ دودھ پینے والی بچوں کو صحت کا مانیٹر کرے گی, اور نجی کمپنی کو دودھ کی تقسیم کا نظام چلانے کے لیے سالانہ لاکھوں روپے جو ہے وہ حکومت ادا کرے گی. اور اس کے لیے وزیر اعظم نے چند روز قبل DG خان میں مفت دودھ فراہمی کا افتتاح کیا. بہت شکریہ آپ کا اویس. خیبر پختونخوا نے مالی مشکلات کے باعث تمام تعلیمی بورڈز کو نئی عمارت کی تعمیر اور گاڑیوں کی خریداری سے روک دیا ہے. بورڈ سربراہان کو ضروری کیس صوبائی حکومت کو ارسال کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے. محکمہ خزانہ خیبر پختونخوا کا بلدیاتی حکومت کو فنڈ اجرا سے انکار, اور اس سے جڑی اہم خبر آپ کو دی جا رہی ہے. سیکرٹری محکمہ بلدیات کو رقم کے عدم اجرا سے متعلق مراسلہ بھجوا دیا گیا ہے, جبکہ تعمیرات یا گاڑیوں کی خریداری سے پہلے حکام سے اجازت لینا لازمی قرار دے دیا گیا ہے. اہم خبر آپ کو دی جا رہی ہے, تعمیرات گاڑیوں کی خریداری سے پہلے حکام کو اجازت لینا ضروری ہوگا. محکمہ خزانہ خیبر پختونخوا کا بلدیاتی حکومت کو فنڈز اجرا سے انکار. سیکرٹری محکمہ بلدیات کو رقم کے عدم اجرا سے متعلق مراسلہ بھجوا دیا. محکمہ بلدیات نے صوبائی حکومت سے 25 کروڑ سے زائد کی گرانٹ طلب کی تھی. محکمہ خزانہ کا کہنا ہے کہ محکمہ بلدیات اپنی آمدنی سے تنخواہیں, پینشن اور دیگر اخراجات پوری کرے. محکمہ بلدیات نے صوبائی حکومت سے 25 کروڑ روپے سے زائد کی گرانٹ طلب کی تھی, اور کہا گیا تھا کہ اپنی تمام تر ضروریات جو ہیں اپنی آمدنی سے تنخواہیں, پینشن اور دیگر اخراجات کو پورا کیا جائے. جمیل خان ہمارے ساتھ ہیں, ان سے مزید تفصیلات. جمیل, اپڈیٹ کیجیے گا اس بارے میں. محکمہ خزانہ خیبر پختونخوا نے محکمہ بلدیات کو فنڈ دینے سے انکار کر دیا ہے. اس سلسلے میں چند روز پہلے محکمہ بلدیات نے باقاعدہ مراسلہ کیا تھا صوبائی حکومت کو اور فائنانس ڈپارٹمنٹ کو کہ انہیں 25 کروڑ تک گرانٹ دی جائے, پینشن اور جو ملازمین کی تنخواہیں ہیں ان کی بدلے ادائیگی کرنی ہے. لیکن آج باقاعدہ طور پر محکمہ خزانہ نے انکار کر دیا ہے اور واضح کیا ہے کہ محکمہ بلدیات اپنی ہی آمدنی سے اخراجات پورا کریں, تب ان کو سپورٹ کیا جائے گا. جی صحیح, بہت شکریہ جمیل.